اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ قانون سے آگے ہوشیاری کا بنیادی حق ہے۔ آج ایک معاملہ ایسا ہے جو میں نے کہا آپ کے سامنے بھی بیان کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ کراچی کا رہائشی ہے اور اس کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ کو نا طلاق دے دی تھی، تو تقریباً 15 سال پہلے۔ تو وہ کراچی کے اندر یہ رہتے تھے، تو پھر ان کے والد صاحب نے جو ہے دوسری شادی کر لی تھی اور وہ 15 سال پہلے تقریباً اسلام آباد کے اندر ہی وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے، شفٹ ہو گئے تھے، یہیں رہائش پذیر تھے۔ لیکن بہرحال کچھ مسائل ایسے تھے کہ آپس میں ان کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی چند مہینے پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے نا وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے نہ اطلاع دی نہ ہمیں بتایا، اور ہم رابطے میں بھی نہیں تھے ایک دوسرے کے۔ تو اب اس میں جو ان کی پہلی بیوی ہے اسلام آباد کے اندر، تو انہوں نے جو ہے ایک وراثت نامہ بنایا جس کے اندر ہمارے والد صاحب کے وارثوں میں صرف اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے بچوں کو ظاہر کیا ہے، اور وہ وراثت نامہ بنا لیا، اور اس کی بنیاد پہ ایک سی ڈی اے کے اندر ایک مکان تھا وہ بھی ٹرانسفر کروا لیا ہے، بینک میں کچھ والد صاحب کے پیسے تھے وہ بھی نکلوا لیے ہیں۔ تو اس میں تو ہم بھی مطلب یہ تھا کہ ہماری والدہ کو انہوں نے طلاق دے دی تھی، لیکن ہم تو ان کے بچے ہیں اور ہم بھی وارث ہیں ان کے ان سارے چیزوں میں۔ تو وہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور سارا کچھ انہوں نے جناب قابو کر لیا اس طریقے سے۔ تو اب کیا اب ہمیں بھی کچھ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے، یا اب ہمارا کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے سب سے پہلے کہ اس خاتون نے جو اس کی سیکنڈ وائف تھی آپ کے والد کی، اللہ آپ کے والد کو جنت میں جگہ دے، بہرحال جو ان کی سیکنڈ وائف تھی جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے اور وہ فوت ہو گئے، تو اس نے غیر قانونی کام کیا اور وراثت نامہ جو ہے وہ بنا لیا، جس میں اس نے صرف اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے بچوں کو، اور اسی بنیاد پر اس نے سی ڈی اے کے اندر جو ہے اپنی پراپرٹی کو، جو مکان تھا مرحوم متوفی کے نام کے آپ کے والد کے نام سے، وہ انہوں نے اپنے نام پر ٹرانسفر کر لیا، اور بینک سے پیسے بھی بذریعہ عدالت جو ہے وہ جانشینی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس نے حاصل کر لیے۔ اور آپ کو اب چونکہ اب پتہ چلا ہے، لہذا میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اس کے اندر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے جس عدالت سے انہوں نے وراثت نامہ بنایا ہے، آپ نے اسی عدالت میں جا کر اسلام آباد کی درخواست دینی ہے کہ جناب اس طریقے سے ہم بھی وارث ہیں مرحوم کے، وہ ہمارے والد تھے اور خاتون کے پاس وہ رہ رہے تھے، ان کی سیکنڈ وائف ہے، لیکن انہوں نے حقائق کو چھپایا ہے اور عدالت سے کنسیلمنٹ کی ہے، تو لہٰذا جو ہے نا یہ انہوں نے جھوٹ اور غلط بیانی کی ہے، تو اس وراثت نامے کو منسوخ فرمایا جائے، اور تاکہ ہم سارے لوگ بھی جو اس میں وارثان بنتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں۔ تو ایک اس طرح کی ایک درخواست دینے سے وہ آپ کا جو مقدمہ ہے، وہ جو وراثت نامے کا کیس اس عدالت میں چلا تھا، اس کی مثل بھی طلب ہو جائے گی، یہ وراثت نامہ بھی منسوخ ہو جائے گا، اور آپ لوگ سارے اس کے اندر بہرحال ایک طریقہ کار ضابطے کے مطابق آپ بھی سارے کے سارے اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے جو ہے اس کی ایک درخواست جا کے سی ڈی اے کے اندر بھی دے دینی ہے، جہاں پر وہ پراپرٹی سی ڈی اے میں اس محکمے میں جہاں پر ٹرانسفر وغیرہ ہوتی ہے کہ جناب یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تاکہ مزید آگے کسی کو کوئی بھی بندہ فروخت نہ کر سکے، تو آپ وہاں پر بھی درخواست دے دیں گے۔ اور تو چونکہ انہوں نے عدالت کے اندر غلط، اور جو رقم انہوں نے بینک میں آپ کے والد کے پیسے تھے وہ بھی انہوں نے جانشینی سرٹیفکیٹ جو ہے ایک عدالت سے بنوا کر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے ظاہر غلط بیانی کی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا ذکر نہیں کیا، نہ شو کیا، اور یہی لکھا کہ جی ہم ہی اس کے وارث ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، تو انہوں نے غلط بیانی کی ہے، تو لہذا عدالت میں انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے اور عدالت کے ساتھ بھی دھوکہ فراڈ کیا ہے۔ تو آپ جب درخواست دیں گے تو آپ کی درخواست کے اوپر ان کے خلاف، جو پہلی بیوی ہے اس کے خلاف جو ہے 420، 468 اور 471 کی ایف آئی آر بھی درج ہو جائے گی، اور ان کو بھی مطلب اس بات کا پھر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ غیر قانون کام کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے، کسی وارث کو محروم کرنا اس کے حق سے۔ تو ایک تو یہ آپ کا ہو جائے گا، اور جو پراپرٹی ہے وہ بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ایک ضابطے کے ذریعے سے آپ وارث ہو جائیں گے، سی ڈی اے کے اندر سے اس کی بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے نام پہ وہ بھی کینسل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی ایک قانونی کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وراثت نامہ حاصل ہوتا ہے تو کچھ لوگ آ کر عدالت میں اس کے حق میں یہ بیان بھی دیتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ درست کہا ہے، اس کی یہ پہلی ہی شادی ہے، دیگر کوئی نہیں، اور ہم اس کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ گارنٹی بھی عدالت کے اندر دی ہوگی جب اس نے یہ سارا وراثت نامہ بنوایا اور جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کیا بینکوں سے رقم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ لوگ بھی مورل الزام ٹھہرائے جائیں گے اور وہ لوگ یہ قانونی کارروائی کی گرفت میں آئیں گے، اور وہ ان سے عدالت نے گارنٹی لی ہوتی ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا اس کے اندر آئندہ کوئی بات آپ نے چھپائی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ لہٰذا آپ یہی ہے کہ آپ جا کر جو ہے نا عدالت کے اندر اسی عدالت میں جہاں سے وراثت نامے لیے درخواست دیں، وراثت نامہ وہ منسوخ ہو جائے گا، آپ لوگ سارے ایڈ ہو جائیں گے، وہ پراپرٹی بھی جو ہے اس کی بھی جو ٹرانسفر ہوئی ہوگی وہ بھی منسوخ ہو جائے گی، جو بینک سے پیسے انہوں نے نکالے ہیں کارروائی کے ذریعے سے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگا، آپ کو بھی آپ کا سارا حق مل جائے گا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ قانونی
कार्रवाई करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे हर चीज़ आपको मिल के रहेगी। बहरहाल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी सुन रहे हैं ये बात आप तक और आपसे आगे भी किसी को पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।